جب PIA دنیا کی بہترین تھی، سنہری دور کی کہانی، ہر پاکستانی کا فخر، 6 گھنٹے 43 منٹ، ریکارڈ آج تک قائم، PIA کا کمال۔ دوستو، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب امریکہ کی خاتون اول جیکولین کینیڈی نے PIA میں سفر کیا اور کہا کہ یہ دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب PIA کا نام سن کر دنیا تعظیم سے کھڑی ہو جاتی تھی، جب PIA کے پائلٹ دنیا کے بہترین پائلٹ سمجھے جاتے تھے اور جب PIA کی وردی پہننا فخر کی بات تھی۔ آج میں آپ کو وہ سنہری دور یاد دلاتی ہوں جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز دنیا کی 10 بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی، جب یہ ایشیا کا فخر تھی اور جب اس کا نعرہ تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے اور یہ وہ یاد ہیں جو ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ PIA کی بنیاد اکتوبر 1946 میں رکھی گئی تھی، جب اورینٹ ایرو ویز کے نام سے پاکستان بننے سے پہلے یہ ایئر لائن شروع ہوئی تھی۔ 10 جنوری 1955 کو یہ حکومت پاکستان کے زیر انتظام آئی اور اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز رکھا گیا۔ فروری 1955 میں پہلی بین الاقوامی پرواز لندن کے لیے روانہ ہوئی اور یہیں سے شروع ہوا PIA کا سفر، جو آنے والی دہائیوں میں ایک افسانہ بننے والا تھا۔ لیکن اصل انقلاب آیا 1959 میں، جب ایئر کموڈر نور خان کو PIA کا چیف ایگزیکٹو بنایا گیا۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے PIA کو ایک عام ایئر لائن سے بدل کر ایک عالمی برانڈ بنا دیا۔ ان کی قیادت میں PIA نے وہ کارنامے کیے جن پر آج دنیا بھی حیران ہے۔ مارچ 1960 میں PIA نے ایشیا کی پہلی جیٹ سروس شروع کی، جب بوئنگ 707 کا جہاز لندن سے کراچی اور ڈھاکہ تک پرواز کرنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ایشیائی ایئر لائن نے جیٹ طیارہ اڑایا اور یہ موقع PIA کو ملا۔ پھر 1962 میں PIA نے نیو یارک کے لیے براہ راست پروازیں شروع کیں اور پاکستان کا پرچم امریکہ کے آسمانوں پر لہرانے لگا۔ لیکن دوستو، 1962 کا سال تو PIA کی تاریخ کا سب سے شاندار سال تھا۔ اس سال PIA نے ایک عالمی ریکارڈ بنایا جو آج تک نہیں ٹوٹا۔ لندن سے کراچی تک کی پرواز صرف 6 گھنٹے 43 منٹ اور 51 سیکنڈ میں مکمل کی گئی۔ فیڈریشن ایروناٹک انٹرنیشنل کے نمائندے جہاز میں موجود تھے جنہوں نے اس ریکارڈ کی تصدیق کی اور یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے۔ یہ تھی پاکستانی پائلٹوں کی مہارت، یہ تھا PIA کا کمال اور یہ تھی ہماری قوم کی صلاحیت۔ پھر 1964 میں PIA نے ایک اور تاریخی کارنامہ کیا۔ 19 اپریل 1964 کو PIA کا بوئنگ 720 چین کی سرزمین پر اترا اور PIA پہلی غیر کمیونسٹ ملک کی ایئر لائن بنی جو چین میں اڑی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس وقت چین دنیا سے الگ تھلگ تھا، لیکن PIA نے یہ راستہ کھولا۔ اس دہائی میں PIA نے دنیا بھر میں اپنے راستے بڑھائے۔ پیرس، استنبول، بغداد، کویت، جدہ، نیروبی، ہانگ کانگ، بینکاک، منیلا، ٹوکیو اور دمشق، سب جگہیں PIA کی پروازوں سے جڑ گئیں۔ 11 مئی 1967 کو ایئر مارشل اصغر خان نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ PIA دنیا کی 5ویں سب سے زیادہ منافع کمانے والی ایئر لائن ہے اور سالانہ 10 لاکھ مسافر لے جا رہی ہے۔ یہ تھا PIA کا وہ دور جب ہر 7 منٹ میں دنیا میں کہیں نہ کہیں PIA کا جہاز اڑتا یا اترتا تھا۔ دوستو، PIA کی خوبصورتی صرف پروازوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی خدمات، اس کا معیار اور اس کا انداز بھی لاجواب تھا۔ PIA نے سب سے پہلے جہاز میں فلم دکھانے کا نظام شروع کیا۔ یہ دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے پروازوں میں تفریح فراہم کی۔ فرانس کے مشہور ڈیزائنر پیئر کارڈن نے PIA کے عملے کے لیے وردیاں ڈیزائن کی جو دنیا بھر میں پہچانی جاتی تھیں۔ ہوسٹس کی خوبصورتی اور خدمات کا چرچا تھا، پائلٹوں کی مہارت کا ڈنکا بجتا تھا اور جہازوں کی صفائی اور آرام کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ PIA میں سفر کرنا ایک عیش تھا، ایک تجربہ تھا اور ایک فخر تھا۔ اور دوستو، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ PIA نے دوسری ایئر لائنوں کی مدد بھی کی۔ چین نے ایئر چائنا مالٹا کی ایئر مالٹا، فلپائن کی فلپائن ایئر لائنز، صومالیہ کی صومالی ایئر لائنز اور یمن کی یمینیا، ان سب کو PIA نے تکنیکی اور انتظامی مدد دی۔ PIA نے 2 جہاز یوگوسلاویا JAT کو لیز پر دیے اور سب سے دلچسپ بات، ایمریٹس ایئر لائنز کے بانی ٹم کلارک نے PIA میں کام کیا اور وہاں سے تجربہ حاصل کر کے انہوں نے ایمریٹس بنائی۔ یہ تھا PIA کا مقام، یہ تھی ہماری ایئر لائن کی عظمت اور یہ تھی پاکستان کی شان۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں بھی PIA نے ترقی دی۔ DC-10، بوئنگ 743 اور ایئر بس A300 جیسے جدید جہاز خریدے۔ لیکن دوستو، پھر وہ وقت آیا جب سیاسی بے استحکامی، بد انتظامی، کرپشن اور بیجا سفارشوں نے اس عظیم ایئر لائن کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جو ایئر لائن کبھی دنیا کو راستہ دکھاتی تھی، آج وہ خود راستہ بھٹک گئی۔ لیکن دوستو، امید باقی ہے۔ PIA کی وہ روح ابھی زندہ ہے، وہ صلاحیت ابھی موجود ہے اور اگر ہم سنجیدگی سے کام کریں تو وہ دن واپس آ سکتا ہے جب PIA پھر سے ایشیا کا فخر بنے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کیا تھے اور ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم پھر سے وہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔